بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث. وبالسند المتصل منا الى الشيخ الامام ابي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى انه قال: وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن الاصفهاني عن مذاكر بن برزان عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم ان مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقع من عند نفسه فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا هل له من وارث؟ قالوا لا. قال: فادفعوه الى بعض اهل القريه. وفي الباب عن بريدة هذا حديث حسن. باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث. اگر وارث ہیں تو آپ نے پڑھا اگر ذوی الفروض ہیں تو ان کو میراث ملے گی، ذوی الفروض نہیں ہیں تو ذوی الارحام کو ملے گی۔ لیس لہ وارث کا مطلب ہے کہ نہ ذوی الفروض ہیں نہ ذوی الارحام ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ ایسا شخص جو لا وارث ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا متروکہ مال بیت مال المسلمین کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ یہاں اس مسئلے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دوسرا ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو کھجور کے درخت کے اوپر تھا، کھجور کے گپھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، چڑھا ہوا تھا، وہاں سے گر کے مر گیا۔ اب آپ نے اس کے بارے میں سوال کیا: انظروا هل له من وارث؟ کیا اس کا دیکھو کوئی وارث ہے مدینہ منورہ میں؟ قالوا لا۔ تو آپ نے فرمایا: فادفعوه الى بعض اہل القریہ۔ یہ جس قریے کا رہنے والا تھا، اس قریے کا اگر کوئی آدمی ہو تو اس آدمی کو دے دو۔ اب وارث تو ذوی الارحام کم سے کم ہونے چاہیے، یہ ذوی الارحام بھی نہیں ہے۔ یہ تو صرف یہ ہے کہ وہ جس جگہ کا رہنے والا ہے، کوئی دوسرا آدمی اس جگہ کا رہنے والا ہے یا نہیں ہے۔ اطلاع ملی ہوگی کہ ہے، فرمایا اس کی وراثت، اس کا مال متروکہ اس کو دے دو۔ اصل وہی ہے کہ مال متروکہ منتقل ہوگا الی بیت مال المسلمین۔ یہ اسی طرح کی روایت اگلے باب میں آ رہی ہے۔ باب ما جاء فی میراث المولی الاسفل۔ حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا عبدا هو اعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه۔ هذا حديث حسن، والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات رجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين۔ یہ وہ اصل مسئلہ ہے۔ یجعل میراثه فی بیت مال المسلمین۔ مگر ان دونوں صورتوں میں، جو پہلی تھی وہاں اور جو یہاں، ایک ہی صورت ہے کہ کوئی وارث نہیں ہے، مگر ایک جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اہل قریہ کو، اور اس جگہ
جو مرا ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے، مولا اسفل ہے۔ یہ دوسری روایت میں مولا اسفل کا مطلب ایک غلام تھا جس کو اس نے آزاد کر دیا تھا، وہ تھا۔ ظاہر ہے کہ غلام آزاد کردہ وہ تو مواریث کے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، وہ اپنے مولا اعلیٰ کا وارث نہیں ہے۔ ہاں یہ اگر مر گیا ولیس لہ وارث تو مولا اعلیٰ کو ملے گا، لیکن یہ تو بالکل الٹا ہو گیا۔ ان دونوں صورتوں کے اندر یہ آپ کا فیصلہ بظاہر اصول کے خلاف ہے۔ لگتا ہے کہ بیت مال المسلمین میں جانا تھا، آپ نے وہاں نہیں جانے دیا۔ دوسری طرف محدثین کے نزدیک اور اصحاب فقہ کے نزدیک اس کی یہ معول ہے، جو ظاہری چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ یہ اپنی جگہ پر درست ہے کہ ينتقل ماله الى بیت مال المسلمین۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین ہیں، امیر المؤمنین کو حق تصرف ہے بیت مال المسلمین میں۔ وہ کس کو کتنا دیتا ہے، کس کی طرف منتقل کر دیتا ہے، کس کی امداد کرتا ہے، یہ تصرف بیت مال المسلمین کے اندر امام المسلمین کو ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیصلہ جو خلاف اصول معلوم ہوتا ہے، یہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ آپ ان کو وارث بنا رہے ہیں، بلکہ اس بنیاد پر ہے کہ در حقیقت یہ ان کے اموال منتقل ہوئے ہیں بیت مال المسلمین کی طرف، اور بیت مال المسلمین میں موجودہ اموال پر تصرف امام المسلمین کو ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس تصرف سے اس مال کو منتقل فرما رہے ہیں، کبھی اس کے اہل قریہ کی طرف اور کبھی مولا اعلیٰ سے مولا اسفل کی طرف۔ اس کا یہ سمجھنا کہ آپ اس کو بطریق وراثت مال کو وہاں منتقل فرما رہے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ بطریق تصرف، حق کے تصرف فی بیت اموال المسلمین کے اندر ہے۔ وہ جو بیت المال ہے، گویا کہ یہ مال فوراً اس کی موت کے بعد اذا لم يتحقق للمیت وارث، فوراً منتقل ہوا الی بیت مال المسلمین۔ اب امام المسلمین موجود ہے، وہ اپنا تصرف فرما کر کے اس مال کو فرماتے، کبھی اس کو دے دو، کبھی فرماتے ہیں مولا اسفل کو دے دو، چنانچہ منتقل کر دیا گیا۔ یہ تصرف اگر آپ کے بعد بھی کوئی کرتا ہے تو یہ تصرف، اگر وہ امام المسلمین ہے، اس کو حق کے تصرف بیت مال المسلمین کے اندر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ یہ اپنے حق کے تصرف کی بنیاد پر ہے، اور وہ آپ ہی کی ذات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین کو حق کے تصرف ہے۔ جیسے آپ نے اپنے زمانے میں فرمایا، آپ کے زمانے کے بعد بھی وہ تصرف اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اگر بیت مال المسلمین کے اندر کوئی تصرف کرے اور جائز تصرف ہو، ناجائز نہیں، اگر جائز تصرف ہوگا تو اس تصرف کی اجازت دی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، بجائے اس کے اموال زکوٰۃ کو اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے خاندان پر رنگ رلیاں اڑانے کے لیے، جیسے کہ اس زمانے کے اندر وہ لوگ جو قابض ہو جاتے ہیں خزانے کے اوپر، وہ تصرف کرتے ہیں، اسلام اس تصرف کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اگر تصرف فی الجملہ کیا جائے اور وہ تصرف اپنی جگہ کے اندر
ناجائز نہ ہو، جائز ہو تو اس تصرف کا حق نبی کریم علیہ السلام کو جس طرح امام المسلمین ہونے کی حیثیت سے تھا، آج بھی کسی کو امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے ہو سکتا ہے۔ چلیے باب في ميراث المولى الأسبري وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوصة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبده وأعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. هذا حديث حسن. والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات رجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين. باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري نحوه. وفي الباب عن جابر بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح. هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا. وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحديث مالك وهم وهم فيه مالك. وروى بعضهم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان وأفضل أصحاب مالك قالوا عن مالك عن عمر بن عثمان. وعمرو بن عثمان أبو عثمان هو مشهور من ولد عثمان ولا نعرف عمر بن عثمان. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. واختلف أهل العلم في ميراث المرتد فجعل بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الباب بورثته من المسلمين. وقال بعضهم لا يرثه ورثته من المسلمين. واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وهو قول الشافعي رحمه الله. وبه قال حدثنا حميد وسعد قال حدثنا حسين بن عمير عن ابن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل اللذين. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر رضي الله عنه الا من حديث ابن ابي ليلى رضي الله عنه. فرماتے ہیں الا من حدیث ابن ابی لیلہ، یہ صحابی نہیں ہے، ابن ابی لیلہ عن ابی الزبیر عن جابر ہے، اس لیے رضی اللہ تعالی عنہ ہے رحمہ اللہ. فرماتے ہیں باب ما جاء فی ابطال میراث بین المسلم والکافر. یہ ایک مسئلہ ہے اور اس کے اندر اتفاق ہے سب کا. جمہور اسی کے قائل ہیں کہ مرنے والا اور وارث، مورث اور وارث کے درمیان میں اگر ملت کا اختلاف ہے تو نہ مسلمان کسی کافر کا وارث ہوگا، نہ کافر مرنے والے مسلمان کا وارث ہوگا. لا یرث یہ اگر انشاء ہے، لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. کافر سے مراد ہے جو توحید خداوندی کا منکر یا رسالت کا منکر ہو. دونوں چیزیں ہیں، ان دونوں سے مل کر ایک ایمان بنے گا، اس کو منکر کہا جائے گا یعنی کافر. اب اس کے اندر تمام ادیان سماویہ کے ماننے والے جن کی اصل توحید پر ہے، اس لیے کہ کسی نبی نے آ کر شرک کی تعلیم نہیں دی ہے. بعد کے لوگوں نے دین میں تحریف کر لیا ہے اور شرک کو جنم دے دیا، یہاں تک کہ
دین کی اصل تصویر بالکل ختم ہو گئی. اب ان ادیان کے اندر ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو دین اصلی کا ماننے والا ہو، یعنی دین کو اشراک باللہ سے پاک رکھ سکے. جیسے ہمارے سامنے اب دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ دو ہی مذہب ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ دین سماوی ہیں، یعنی جن پر دلائل قرآن و حدیث سے قائم ہیں. ایک عیسائیت ہے، ایک یہودیت ہے، کہ ان دونوں کی بنیاد انبیاء کے اوپر ہے. یہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ کو علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیم کو مانتے ہیں. لیکن دین کے اندر تحریف اس طرح کی ہے کہ اب ساری دنیا میں کوئی ایک یہودی یا ایک عیسائی بھی ایسا نہیں ملے گا جو انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے والا ہو، یعنی شرک سے پاک عقیدے کا رکھنے والا ہو. پوری امت اصل دین کو چھوڑ کر کے شرک کے اوپر آ گئی. یہ صرف امتیاز اسلام کا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں دنیا میں تو عیسویت حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کو دنیا سے اٹھائے ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، کل 600 کچھ سال گزرے تھے، لیکن اسی مدت کے اندر تحریف ہو گئی. اور قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یعنی اپنے دین کی حفاظت امت 600 سال بھی نہ کر سکی. اسی طریقے پر قرآن کی دوسری آیات کے اندر آتا ہے جب اللہ تعالی پوچھیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ. قرآن کی یہ آیات بتا رہی ہیں کہ دین میں تحریف ہو چکی ہے. اللہ نے یہ امتیاز اسلام کو عطا فرمایا ہے کہ 600 سال نہیں بلکہ 1400 سال گزر گئے ہیں. آپ کا لایا ہوا دین، اس کی توحید، انبیاء و رسل پر ایمان، تقدیر پر، ملائک پر، ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان، اپنی اصل کیفیت جن کلمات کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے چھوڑا تھا، آج بھی وہ کلمات اپنی جگہ پر موجود ہیں. حضرت جبرائیل نے پوچھا مل ایمان، آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. عقیدہ بھی موجود ہے اور وہی الفاظ جو 1400 سال پہلے تھے آج تک موجود ہیں. اللہ نے چونکہ الی یوم القیامہ اب اسی دین کو رہنا ہے، کوئی نبی آسمان سے نئی شریعت لے کر نہیں آئے گا، پیدا نہیں ہوگا. اس لیے اس علم کی، اس دین اور شریعت کے اندر علم کی حفاظت کی ہے. چنانچہ وہ چیز امم سابقہ کے اندر علم یاد کرنا، لکھنا، سمجھنا، سمجھانا، مدارس کا قائم کرنا، اس طرح کے لوگوں کا اپنی زندگی کو کھپانا، یہ تمام کی تمام چیزیں نہیں تھیں.
اس لیے دین محفوظ بھی نہیں رہ سکا. 600 سال بھی امت دین کی حفاظت نہیں کر سکی. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ ایک ہی دین ہے بس. وہ دین کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے کے اندر سارے ادیان ایک ہیں. شرک کو مانتے ہیں، توحید خداوندی نہیں ہے. اسی طریقے پر نبی انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم کے درمیان وہ لوگ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. یہ دین ہے. ہر مسلمان حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی نبوت کو مانتا ہے. وہ ہمارے نبی کا انکار کرتے ہیں. ہم اگر ان کے نبی کا خدا نہ خواستہ انکار کر دیں تو ہمارا ایمان ہے کہ ایمان باقی نہیں رہے گا. لا نفرق بین احد من رسله. دلیل جس کی رسالت پر قائم ہو گئی ہم اس کا انکار نہیں کرتے. لہذا ان دونوں کے مقابلے کے اندر جو یہاں فرمایا گیا ہے المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کافر سے مراد ہر وہ دین کا ماننے والا ہوگا جو شرک باللہ کو مانتا ہے، توحید خداوندی کو نہیں مانتا، انبیاء کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. یہ دونوں چیزیں بنیاد بنیں گی. فرما دیا کہ کسی مسلم کا وارث کافر، کسی کافر کا وارث مسلم نہیں. یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن یہاں ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اس باب میں 2-3 مسائل ہیں، ان میں یہ بھی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یمن میں تھے تو ان کے سامنے مسئلہ آیا. کافر یعنی جو مشرک ہے، چاہے اہل کتاب ہو غیر اہل کتاب سے بھائی مر گیا تو آپ نے جو مسلمان وارث تھا اس کو اس کا مال موروث متروکہ دیا اور فرمایا الاسلام لا یزید ولا ینقص. الاسلام یزید ولا ینقص. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں جو کارندہ ہے اور قرابت بھی رکھتا ہے زیاد، اس کو حکم دیا کہ قاضی سے کہو کہ اگر کسی مشرک چاہے وہ اہل کتاب ہو غیر اہل کتاب ہو، اس کا وارث مسلمان ہے اور وہ مر جاتا ہے کافر، تو مسلمان اس کے مال کو، اس کا مال اس مسلمان کو دیا جائے. اگر اس کے برعکس ہو یعنی مرنے والا مسلمان ہو اور وہ جو زندہ ہے مشرک ہے وہاں نہیں، اگر مشرک مر رہا ہے تو مسلمان اس کا وارث ہے، اس کو مال منتقل کر دیا جائے. چنانچہ زیاد نے امیر المومنین کا یہ حکم قاضی کو، جو مشہور قاضی ہیں شریح، ان کو یہ پہنچا دیا کہ امیر المومنین کا حکم یہ ہے. اب جب ان کے پاس کوئی اس طریقے کا کیس آتا تھا تو وہ اس مشرک کا مال لیتے تھے اور اس طالب اور مدعی مسلمان جو دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اس کا حق میراث دیا جائے اس کو دیتے تھے اور یہ کہہ کے دیتے تھے کہ ھذا قضاء امیر المومنین، یہ امیر المومنین کا فیصلہ ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کا فیصلہ تو یہی ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم.
امیر المومنین کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر مرنے والا مشرک ہے، اگر اس کا وارث صاحب ایمان ہے تو اس کا مال اسے منتقل کر دیا جائے. اسی لیے یہ کلمات فرماتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مسئلے کو لیا. اس زمانے کے اندر اس کی ترویج ہو گئی. یہ تو پہلی صدی کا ابھی نصف بھی نہیں گزرا ہے. ادھر خلفائے راشدین کا زمانہ گزرا، ادھر زمانہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آ گیا. اہل شام نے ان سے لیا مسئلے کو اور اس کی ترویج شروع کر دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کے خلاف ہے. آپ فرماتے لا یرث المسلم الکافر. اس کا مقابلے کے اندر ولا الکافر المسلم. اب اس کے اندر یہ تغیر کہ گویا کہ یرث المسلم الکافر، یہ تو اس عام حکم کے اندر جو طرفین سے تھا ایک طرف کو نکال دیا گیا. یہ تو اس حکم کی خلاف ہو گیا. اس لیے قاضی بطریق وراثت نہیں، یہ کہتا ہے کہ ھذا قضاء امیر المومنین. کیا مطلب؟ ما ہوا قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا فیصلہ تو یہی تھا، امیر المومنین دے رہے ہیں. لیکن یہ چیز بھی چونکہ زمانہ نبوت کے حکم کے خلاف ہے، جو حکم بزبان نبی صادر ہوا ہے اس کے خلاف ہے. چلتا چلتا یہ پہلی صدی کے آخر تک پہنچا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا. زمانہ ان کی خلافت کا. وہ امیر تو پہلے بھی رہے ہیں دوسرے بادشاہوں کے، لیکن زمانہ خلافت جو سن 99 سے لے کر سن 101 2 سال کا زمانہ ہے، انہوں نے آ کر کے اس کو تبدیل کیا. فرمایا نہیں، اصل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. چنانچہ پھر اسی کے اوپر حکم آ گیا اور آج تک وہ اسی پر چل رہا ہے. اب یہ مسئلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نقد و تبصرے کا مسئلہ ہے. بہت سے لوگ ہیں جو ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، حالانکہ علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرف صحابیت کی بنیاد پر کسی دوسرے کو جس کو شرف صحابیت نہیں ہے ان جیسا ان کے ہم پلہ نہیں سمجھتے. لہذا اپنی زبانوں کو ان پر تنقید کرنے سے باز رکھنا چاہیے. لیکن جن لوگوں کا قلم اور زبان شرف صحابیت ہونے کے باوجود طعن و تشنیع کا ہے، جیسے ہمارے زمانے میں مودودی صاحب وغیرہ، وہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تنقید کرتے ہیں، ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے دین محمدی کی شکل و صورت کو تبدیل کر دیا. لیکن آپ ابن ماجہ اگر آپ نے پڑھی ہوگی تو وہاں یہ مسئلہ تیسرے صفحے کے اوپر ہی آئے گا حواشی کے اندر کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے سلسلے میں اگر کوئی چیز پہنچتی ہے کہ جس کے 2 پہلو ہوتے ہیں،
تو اس کی سب سے بہترین جو تعبیر ہو سکتی ہے وہی کرنی چاہیے شرف صحابیت کی بنیاد پر۔ ان کو ہدف ملامت بنانا یہ در حقیقت ایسی جسارت ہے جس کی اجازت اہل سنت والجماعت کبھی نہیں دیتے، اور یہی مسلک علماء دیوبند کا بھی ہے۔ ہم اس مسئلے کو وہیں لے کر جاتے ہیں جہاں پہلے دو ابواب کے اندر آیا۔ یہ کہنا، اس کی یہ تعبیر کرنا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے امر کو پس پشت ڈال کر آپ کے حکم کے مقابلے میں لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، اسے پس پشت ڈال کر کے خود اپنے ذہن سے دوسرا مسئلہ ایجاد کر لیا، گویا کہ آپ کے لائے ہوئے دین اور احکام کے اندر تحریف کر دی۔ آپ کی ذات والا صفات شرف صحابیت کی بنیاد پر اس سے بلند و برتر ہے۔ اصل مسئلہ وہی ہے جو پہلے دو ابواب میں بحیثیت امام المسلمین ہونے کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تھا کہ گویا کہ مرنے والے کا مال بیت مال المسلمین کی طرف منتقل ہوا، امام المسلمین نے اپنے حق تصرف فی بیت مال المسلمین کی بنیاد پر یہ فرمایا، ایک جگہ کی جو اس کا اہل قریہ ہے اس کو دے دو، دوسری جگہ فرمایا کہ مولا اعلیٰ کا کوئی وارث نہیں ہے، مولا اسفل کو دے دو۔ یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان کو دیتے ہیں، یہ ان کا حق کے تصرف ہے بیت مال المسلمین میں، اور ایک بنیاد ہے تاکہ وہ اولاد ان کی، اگرچہ باپ مشرک ہے لیکن یہ اولاد اسلام کو قبول کرے، اگر وہ قبول کرے گی تو باوجود کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا المسلم، لیکن امام المسلمین اپنے حق کے تصرف کی بنیاد بطریق ارث نہیں، اپنے حق کے تصرف کی بنیاد کے اوپر جو خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے، باوجود کہ وہ وارث نہیں تھا قرآن کی روشنی کے اندر، اس لیے کہ ان کے درمیان میں کوئی قرابت نہیں ہے، چاہے وہ صاحب قریہ ہو چاہے وہ مولا اسفل ہو۔ آپ نے جو حق کے تصرف فرمایا ہے، اس سے میں نے کہا تھا کہ آپ کے بعد بھی یہ حق کے تصرف امام المسلمین کو حاصل ہے۔ آپ جو فرما رہے ہیں وہ حق کے تصرف کی بنیاد پر فرما رہے ہیں، اور وہ حق ہے اور آپ سے ثابت ہے، لہذا یہ تعویل کی جائے گی تاکہ شرف صحابیت متاثر نہ ہو۔ اچھا، اس کی دلیل قاضی شریح کا یہ قول ھذا قضاء امیر المؤمنین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بطریق حق کے تصرف فی بیت مال المسلمین ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ آج سے 1300 سال پہلے بلکہ 1400 سال پہلے قاضی شریح جن کو بطریق زیاد امیر المومنین کا یہ حکم پہنچا تھا، وہ بھی دیتے ہوئے یہ فرماتے یہ مت سمجھنا کہ تم وارث ہو، ھذا قضاء امیر المؤمنین بناء علی تصرفہ فی بیت مال المسلمین، یہ مطلب ہے اس بنیاد پر کہ ان کو حق تصرف حاصل ہے بیت مال المسلمین میں، اس لیے یہ ان کا فیصلہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطریق وراثت، اس لیے کہ باوجود کہ ابوت و بنوت کا رشتہ ہے، مگر
اختلاف ملت کی بنیاد کے اوپر تم اس کے وارث نہیں ہو، یہ اس کا مفہوم لیا جائے گا۔ اور وہ زبان درازی جو کی گئی ہے یا کی جاتی رہتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو اس طرح کے معاملات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اہل سنت والجماعت اور ہمارے اکابر کے نقطۂ نظر کی بنیاد پر یہ جواب دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ دوسرا مسئلہ ہے، فرماتے ہیں یہاں ایک سند کے اندر ہے، فرماتے ہیں وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے ہیں یہ، لیکن روایت اپنے والد بزرگوار سے نہیں، اسامہ ابن زید سے کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ اب فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح ھذا رواہ معمر وغیر واحد عن الزہری نحو ھذا۔ جس طرح روایت میں حشیم عن الزہری ہے، اسی طرح معمر عن الزہری بھی ہے، دوسرے شاگرد معمر ہیں جو بیان کرتے ہیں زہری عن علی بن حسین عن عمرو بن عثمان۔ اب آتے ہیں دوسرے، ایک شاگرد زہری کے امام مالک بھی ہیں، وروى مالک عن الزہری عن علی بن حسین عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زید رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت کے اندر یہ فرماتے ہیں عن علی بن حسین، امام مالک بھی کہتے ہیں عن عمرو بن عثمان عن اسامة، جیسے سب نے کہا عمرو بن عثمان۔ وروى بعضهم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان، وأكثر أصحاب مالك قالوا عن مالك عن عمر بن عثمان، وعمرو بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان ولا نعرف عمر بن عثمان۔ عمر بن عثمان امام مالک رحمت اللہ علیہ سے دو طرح سے روایت، بعض سندوں میں عن علی بن حسین عن عمرو بن عثمان، بعض سندوں میں عن علی بن حسین عن عمر بن عثمان ہے۔ صاحب کتاب اسی پر اعتراض ہے، جن سندوں میں عمر بن عثمان ہے وہ وہم ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا وہم ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں کوئی عمر بن عثمان بھی ہو۔ ہاں عمرو بن عثمان ہے، اور یہاں جو ہے وہ عمر بن عثمان آ گیا ہے، اس لیے عمر بن عثمان غلط ہے۔ جن سندوں میں عمرو بن عثمان ہے وہی صحیح ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے بظاہر صاحب یہ جو روایت اور لکھا ہوا ہے وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد وحديث مالك وهم فيه مالك، فرماتے ہیں وروى بعضهم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان، وأكثر أصحاب مالك قالوا عن مالك عن عمر بن عثمان۔
یہ جو دو جگہ کہیں عمر ابن عثمان کہیں عامر ابن عثمان وہم ہے. عمر ابن عثمان اصل میں عامر ابن عثمان ہی ہے. جہاں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ساو ہوا ہے جہاں جہاں وہ عمر ابن عثمان کہتے ہیں اصل یہی ہے کہ عامر ابن عثمان. یہ کہتے ہیں کہ ایک کافر اسلام لانا چاہتا ہے لیکن اس کو وراثت سے محروم کر دیا جائے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ باپ اس کا کافر ہے اور اگر وہ اسلام لے آئے گا تو وہ باپ کی وراثت کا حقدار نہیں رہے گا. اس لیے یہ قانون کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، یہ قانون اس کے اسلام سے مانع بن رہا ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایمان کا دار و مدار تصدیق قلبی پر ہے. ہاں اگر مطالبہ ہو اس کا تو پھر زبان کو سے اقرار کرنا یہ لازم ہے. تو ایمان کے لیے تو یہ چیز رکاوٹ نہیں بنے گی. زیادہ سے زیادہ یہ کہ باپ کے ہوتے ہوئے وہ اس کا اظہار نہیں کرے گا بس. باقی یہ کہ ایمان اپنی تصدیق قلبی سے لے آئے وہ تو اس کے لیے تو رکاوٹ نہیں ہے. پھر یہ مسئلہ ہندوستان کا ہے بھی نہیں، یہ تو وہاں کا مسئلہ ہے جہاں حکومت اسلامی قائم ہو. اور اب تو دنیا میں کسی جگہ بھی اسلام کا وہ نظام قائم نہیں رہ گیا ہے جس نظام کو لے کر کے آئے تھے. جہاں ہے وہاں بھی حدود و قصاص کے اندر بڑی نرمیاں ہو گئی ہیں. ایمان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہ اعلان بال ایمان نہیں ہوگا ورنہ تو ایمان تو لا سکتا ہے. بھائی یہ کہتے ہیں میرے بیمار ہیں، کوئی طبیعت خراب ہے، اسپتال میں داخل ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کرو اور تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے.